أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسان کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما ارید منہم من رزق، میں ان سے روزی کا معانہ نہیں چاہتا. وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الرزاق، وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوة المتین، مضبوط طاقت والا ہے. فإن للذین ظلموا، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذنوباً ڈول ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول ہے. فلا یستعجلون، پس وہ جلد بازی نہ کریں. فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ 27ویں پارے میں سورہ ذاریات کی 56، 57، 58، 59 اور 60 نمبر کی آیات ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن جس طرح کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، تمام مومنین کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح یہ قرآن کتاب دعوت بھی ہے کہ یہ دنیا بھر کے تمام انسان، خواہ وہ یہود ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ مجوس ہوں، وہ آتش پرست ہوں، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے قرآن کتاب دعوت ہے کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے، جب وہ قرآن سنیں گے تو
اس کا جو اثر لازمی طور سے ہونا ہے وہ ان کے دلوں پر ضرور ہوگا. اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. روز اول سے لے کر نزول قرآن سے لے کر اب تک جتنے مشاہدات، جتنے تجربات ہیں وہ یہی ہیں کہ جب کسی منفی سوچ، کسی غلط سوچ سے اپنے ذہن و دماغ کو خالی کر کے فطرت سلیمہ کے ساتھ جب لوگوں نے قرآن کریم کو سنا تو قرآن کریم کا ان کے اوپر اثر ہوا. سیرت کے واقعات میں ایک واقعہ ہجرت حبشہ کا واقعہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی جانب ہوئی. حبشہ کا بادشاہ نجاشی وہ دین سماوی کا ماننے والا تھا، مذہبی آسمانی مذہب کا پیروکار تھا. اس کے دل میں مذہب کی وجہ سے، مذہب اور اہل مذہب کے بارے میں ایک عقیدت تھی، ایک محبت تھی. اس نے مسلمانوں کو، ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کو نہ صرف اپنے وطن حبشہ میں چین و سکون سے رہنے دیا، ان کی خاطر مدارات کی، لیکن کفار مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے، وہاں سے ان کی امن چین اور سکون کی زندگی کو غارت کرنے کے لیے انہوں نے جو پلاننگ کی، اپنے بہت سارے تحفے ہدائف، ارے تحفے ہدایت میں کہہ رہا ہوں، ایسی چیزوں کو رشوت کہا جاتا ہے. تحفہ ہدیہ تو بغیر کسی مطلب کے دیا جائے تو اس کو تحفہ ہدیہ کہا جاتا ہے. جب کسی تحفے ہدیے کے پیچھے انسان کی کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے تو پھر ہدیہ کہاں رہ جاتا ہے، وہ تو رشوت ہو جاتی ہے. جی، کفار مشرکین مکہ نے بہت سارے ساز و سامان رشوت کے طور پر ہدیہ بول کر شاہ حبشہ نجاشی کے خدمت میں بھیجا اور یہ درخواست کی کہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ سے تمہارے گاؤں میں آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے دھرم سے، مذہب سے واک آؤٹ کیا، بغاوت کی، اور بہت سارے خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے بہت ساری غلط باتیں کہی گئیں. شاہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کو بلایا، ساری بات تحقیق کی. قصہ مختصر، حضرت عبداللہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کے سامنے قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں صاف صاف عقیدہ بیان کیا گیا، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے قرآن کریم کی ان آیات بینات کی تلاوت کی تو تاریخ کے الفاظ ہیں فبکن نجاشی چونکہ میں نے عرض کیا کہ دین سماوی کا ماننے والا تھا، اس نے پہلے سے اپنے دھرم کے علماء کو، پوپ کو، پادریوں کو بلا رکھا تھا اور ان کو پابند بنا دیا تھا کہ اپنے سامنے وہ انجیل اور زبور، تورات جو ان کی کتابیں تھیں اس کو کھول رکھے. جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیات بینات اس کے سامنے پڑھیں تو تاریخ کے الفاظ ہے فبکت نجاشی وبکت اساقفۃ حتی اخذلوا لحاهم وصاحفهم، کہ نجاشی رو پڑا، قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی تلاوت سے متاثر ہو کر اتنا متاثر ہوا، فبکت نجاشی رو پڑا. وبکت اساقفۃ، اس کے سامنے جتنے پادری بیٹھے وہ بھی رونے لگے، اتنا روئے حتی اخذلوا لحاهم وصاحفهم، یہاں تک ان کی داڑھیاں اور ان کے صحیفے جو سامنے سب کے سب گیلے ہو گئے. یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے جو روز اول سے الی یومنا ھذا آج بھی. جی میں آخری حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے
آج سے چند سال پہلے کچھ اسلام دشمن عناصر نے، کچھ آتنکوادی ذہنیت کے لوگوں نے دیش کے بڑے بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو قرآن کریم بطور، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، بطور اعتراض اور نکتہ چینی کے واسطے دیا، اور قرآن کریم میں ان چیزوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا جو چیزیں بظاہر لوگوں کو سمجھنے کے بغیر لوگ ان کے بارے میں غلط مطلب نکال سکتے ہیں، جہاد کی آیات وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات کو انڈر گراؤنڈ کر کے ان کو دیا گیا کہ یہ لو دیکھو، یہ مسلمانوں کا پوتر قرآن ہے، یہ مسلمانوں کا دھارمک کتاب ہے، قرآن ہے، دیکھو تمہارے خلاف اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، جاؤ اس کو پڑھو۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کو تو قرآن کریم کی ان آیات کو انڈر گراؤنڈ کر کے خط کشیدہ کر کے دیا گیا تھا کہ ان کو پڑھو اور دیکھو تمہارے خلاف مسلمانوں کی قرآن میں کیا کیا لکھا ہے۔ انہوں نے اس کو تو بعد میں پڑھا، ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا وقت آ چکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن کریم کو شروع سے ہی پڑھ لیا جائے۔ انہوں نے قرآن کریم کو شروع سے پڑھنا شروع کیا، از اول تا آخر وہ قرآن پڑھتے گئے، قرآن ان کے دل و دماغ میں اترتا چلا گیا۔ اور وہ قرآن کریم پر اعتراض کیا کرتے، وہ قرآن کریم کے اوپر مبہوت ہو گئے، لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے قرآن کریم کے اس مطالعے کے بعد جو اپنا تاثر پیش کیا وہ یہ تھا کہ ابھی تک ہم کو قرآن سے دور رکھا گیا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم کو قرآن دے دیا، اب ہم اس قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ غیر قرآن کریم سنتا ہے، متاثر ہوتا ہے، یہ مسلمان کی اولاد، معاف کیجیے گا، یہ عبداللہ، یہ عبدالرحمن، جس کے ماں باپ مسلمان، جب پیدا ہوا تو اس کے کان میں قرآن پڑھا گیا، اذان پکاری گئی، یہ قرآن سے کیوں نہیں متاثر ہو رہا ہے؟ اس کے دلوں میں قرآن کیوں نہیں اتار رہا ہے؟ ایک سوال میں نے قائم کیا اور مجھے کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ سوال فطری سوال ہے کہ ایک کافر، ایک مشرک تو قرآن کریم کو سن کر متاثر ہو جائے، اور ایک خاندانی مسلمان قرآن سے متاثر نہ ہو۔ یہ تو قرآن سے بھاگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس مسجد میں 15 منٹ لیٹ تراویح کھڑی ختم ہوتی وہاں سے بھاگتا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ تراویح سے بھاگنا نہیں ہے، یہ قرآن سے بھاگنا ہے۔ یہ قرآن سے بیزاری کیوں؟ یہ قرآن سے بیزاری کی وجہ یہ ہے، اس کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اس نے گناہ کر کے اپنے دلوں میں گناہ کی گندگیاں اس قدر بھرنی ہے کہ قرآن اس پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود نہ ہوتے تو قرآن کریم سے ان کا دل کہیں بھر ہی نہیں سکتا تھا۔ معلوم ہوا جو قرآن کریم میں جو دل نہیں لگ رہا ہے، وہ تراویح کا قرآن ہو یا درس قرآن ہو، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن سے دل بستگی نہیں پیدا ہو رہی، دل جمی نہیں پیدا ہو رہی۔ یہ امت پوری رات مشاعرے میں تو بیٹھ کر واہ واہ کر سکتی ہے، 3 گھنٹہ پکچر شوق پانی میں اپنا وقت برباد کر سکتی ہے، لیکن 60 منٹ 65 منٹ کھڑے رہ کر قرآن نہیں سن سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، گناہوں کے انبار۔ جب تک ذکر و اذکار کی کثرت کے ذریعے سے اہل اللہ اور مشائخ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اپنے دل کی گندگیوں کو، گناہوں کی گندگیوں کو صاف نہیں کیا جائے گا، قرآن کریم سے انسیت نہیں پیدا ہوگی، قرآن کریم سے وابستگی نہیں پیدا ہوگی۔ معاف کیجیے گا، اگر قرآن کریم سے انسیت، دل بستگی اور وارفتگی
اور عشق اور تعلق اور محبت نہیں پیدا ہوگا، کل قیامت میں نبی میری تمہاری شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم کے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جس نبی کی سفارش کے ہم محتاج ہیں وہ نبی میری اور آپ کی شکایت درج کرے، میری اور آپ کی شکایت کرے تو بتلائیے ہم کو کون بخشوائے گا۔ یہ ایک درمیانی بات تھی، آج میرے پاس وقت بہت کم ہے، صرف 20 منٹ رہ گیا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے دعوت ہدایت بھی کتاب ہدایت بھی بنایا، کتاب دعوت بھی بنایا۔ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ سن لیجئے، یہ عجیب و غریب سوال ہے کہ انسان کی حقیقت کیا؟ انسان پیدائشی طور سے انسان ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے؟ ایک سوال یہ، انسان کی حقیقت کیا؟ انسان کو پیدا کرنے والا کون؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا؟ انسان کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ انسان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات دنیا کی بڑی بڑی کالجز، بڑے بڑے ٹیکنالوجی، بڑے بڑے سائنسداں کسی سے حل نہیں ہوا۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، اس راز کو کملی والے نے بتلا دیا ایک اشارے میں۔ یہ قرآن کریم کا فیض تھا۔ قرآن کریم دنیا میں آ کر ان گتھیوں کو قرآن کریم نے سلجھایا کہ انسان پہلے بھی انسان تھا جیسے آج انسان ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ تمہیں مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہو جاؤ گے بلکہ تم کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی۔ قرآن کریم اسی گتھی کو سلجھا رہا ہے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مخلوق کے پیدا کرنے کی غرض بیان فرمائی کہ میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی۔ میں نے گزشتہ ہفتہ بھی اس پر روشنی ڈالا تھا اور یہ بتلایا تھا کہ انسان کے اللہ اس کے رسول کے ذریعے سے انسانوں کے ذہن و دماغ کی فہمائش کی گئی ہے کہ تمہارا مقصد صرف کھا لینا، کما لینا، موت آئے مر جانا یہ نہیں ہے، بلکہ کھا لینا اور مر جانا ہے تو ایک جانور کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہارا مقام مرتبہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند بالا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لہذا تمہاری تخلیق اور تمہاری پیدائش کا مقصد تو اس سے بہت بلند بالا ہونا چاہیے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اپنے رب کی عبادت کیسے کرے؟ مشتاق منڈو بھر کر انسان اپنے رب کی عبادت کیسے کرے؟ جی عام انسان کو جانے دیجئے، پھر میں آ رہا ہوں عبداللہ عبد الرحمن کے اوپر، پھر میں آ رہا ہوں عبدہ زاہدہ ساجدہ سائمہ صالحہ کے اوپر۔ یہی نہیں، انہی کو اپنے رب کی عبادت حاصل نہیں ہے۔ کیوں نہیں حاصل ہے؟ جی ایک بہت چھپتا ہوا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی۔ خدا کرے وہ مثال مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے اور عمل کی نیت سے سنیے تو عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص جو سالوں سے فارن میں رہتا ہے، وہ گلف میں رہتا ہو، خلیج میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو، فارن باہر ملک میں رہتا ہے، جب وہ گیا تھا تو اس کا بچہ گود میں تھا یا اس کی ماں کے پیٹ میں تھا۔ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، کچھ سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچا، اس کے والد کی واپسی کا وقت ہوا،
اس کے ابا کے وطن واپس آنے کا وقت ہوا. ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا تیرے ابا فارن میں رہتے ہیں, وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں, پیسہ کما کر بھیجتے ہیں, اب ان کے وطن واپس آنے کا وقت ہے, تو ایسا کر ان کو لانے کے لیے چلا جا, ان کا استقبال کرنے, ان کو لانے کے لیے تو چلا جا. وہ بچہ بولتا ہے اماں بے شک وہ میرے ابا ہیں, بہت میالو ہیں, بہت پریمی ہیں, اور مجھ کو ان کو لانے جانا چاہیے, مجھے ان کا استقبال کرنا چاہیے, لیکن اماں میں تو میرے ابا کو پہچانتا ہی نہیں, میں تو میرے ابا کو پہچانتا ہی نہیں کہ میرے ابا کون ہے, تو میں کیسے میرے ابا کو لانے جاؤں گا. بات صحیح تھی نا جی, منہ سے بولو صحیح تھی, میں تو میرے ابا کو پہچانتا ہی. تو اس کی اماں بولتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں, وہ محلے میں جو تیرے ابا کے دوست ہیں نا, جن کو تو چاچا انکل کہتا ہے, میں ان کو تیرے ساتھ لگا دوں گی, میں ان کو تیرے ساتھ لگا دوں, تو ان کو لے کر چلے جانا اور تیرے ابا کو لے کر آ جانا. بہت اچھی بات ہے. اب وہ بچہ محلے کے اس انکل کے ساتھ اپنے ابا کو لانے کے لیے ایئرپورٹ گیا. ایئرپورٹ وقت سے پہلے پہنچ گیا, ابھی پلین کے آنے کا کچھ وقت باقی تھا. اس درمیان اس انکل کو 1 نمبر 2 نمبر کا تقاضا ہوا. آپ نہیں سمجھے, 1 نمبر 2 نمبر, چھوٹے یا بڑے استنجا کا تقاضا ہوا. اس نے کہا بیٹا بیٹھ, میں تھوڑا استنجا کر کے آتا ہوں. وہ انکل چلے گئے. اسی درمیان کہ وہ انکل استنجا کرنے کے واسطے گئے, ادھر سے یاتری بھر آنا شروع ہوئے, مسافر آنا شروع ہو گئے. ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ دار کو لے کر جا رہا ہے. اتنے میں ایک شخص بہت سارا سامان لادے ہوئے, ہانپتے ہوئے, کانپتے ہوئے چلا آ رہا ہے. وہ ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے. کوئی میرا عزیز و قریب آیا ہوگا مجھے لینے کے لیے, تو میرا سامان مجھے اٹھائے گا, ہاتھ لگائے گا. کوئی نظر نہیں آیا. سامنے ایک بچہ بیٹھا نظر آیا. اس نے کہا بیٹا تھوڑا میرے سامان کو ہاتھ لگا دے, میرے سامان کو ہاتھ لگا کر باہر تک پہنچا دے. ممکن ہے باہر میرا کوئی رشتہ دار آیا ہوگا, مجھے لے چلا. ارے بولے جاؤ جاؤ جاؤ, میں تو میرے ابا کو لینے واسطے آیا ہوں. بیٹا بولے پھر ہاتھ لگا دے پلیز. ارے بولے کچھ نہیں, میں تو میرے ابا کو لینے واسطے. آپ دھیان دیجئے, باپ بیٹے کا تعلق ہے, وہ ابا ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بیٹا ہے. وہ تعلق رشتہ داری خون کا رشتہ ہے. اور وہ بیچارہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے تھوڑا ہاتھ پاؤں لگا دو, لیکن وہ انکار کر رہا ہے. وہ اصرار کر رہا ہے, وہ انکار کر رہا ہے. اسی درمیان وہ انکل آ گیا, وہ چچا آ گیا. ارے بولے بیٹا بیٹا یہی تیرے ابا ہیں جی, یہی تیرے ابا. اچھا یہی میرے ابا ہیں. اب پھر کیا سامان ہو, پہلے تو باپ سے بغل گیر ہوا جی, گلے ملا. اب سامان نہیں, اب ابا بھی سر بیٹھے ہیں تو لے کے جانے کو تیار ہے. یہ ایک مثال ہے. اس مثال میں بتلانا چاہتا ہوں کہ رشتہ وہی تھا, باپ بیٹوں کا رشتہ, تعلق وہی تھا. اس کی جانب سے اصرار ہو رہا تھا, اس کی جانب سے انکار ہو رہا ہے. اس کی جانب سے منت ہو رہی ہے, اس سے انکار ہو رہا ہے. کیوں؟ بس یہی سوال میں آپ کو بتانا چاہتا. کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ باپ بیٹے ضرور تھے, لیکن بیٹا باپ کو پہچانتا نہیں تھا. بیٹے کو اپنے باپ کی معرفت پہچان نہیں تھی, تو ہر ممکن منت سماجت کرنے کے باوجود وہ بے باپ کے سامان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اور جب پہچان ہو گئی, شناسائی ہو گئی, تو اب سامان کیا, اب ابا کو بھی کندھوں پر بٹھالنے والے تیار ہے. کیوں؟ اب پہچان ہو گئی. یہ میں آپ کو کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, میں
میں بتلا رہا ہوں کہ وہاں پر پہچان ہونا نہ ہونا یہی سب سے بڑی چیز تھی. معرفت ہو گئی تب ہر قسم کی خدمت کرنا آسان ہو. اللہ معاف فرمائے. آج انسانیت، اور انسانیت جانے دیجئے مسلمان کیوں نہ ہو، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، روزہ رکھنے کو تیار نہیں، سالوں سے زکوٰۃ واجب ہو رہی وہ دینے کو تیار نہیں، 25 سال کی عمر میں حج فرض ہو گیا، بولے جب بڈھا ہوں گا دادا بنوں گا تو حج کروں گا. کیا ہے آخر؟ جی اللہ کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں. ہاں پہچان کے واسطے اپن مسلمان ہیں نا تو گوشت کھاتے ہیں اپن، نہ نام عبداللہ ہے نا. اب میں شعر پڑھوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو شعر نہیں پڑھتا میں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی پہچان کے واسطے سب ہے. اور اقبال نے کہا تھا نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. صفائے کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ جذبے اندرو باقی نہیں ہے. نمازو روزہ قربانیو حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. یہ جو زندگیوں میں یہ جو فرق جو آیا جی، علماء چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، مساجد میں بیانات ہو رہے ہیں، درس قرآن ہو رہے ہیں، یہ جماعت کے لوگ گھر گھر پہنچ کے داڑیوں میں ہاتھ لگا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے زندگی میں کتنی مرتبہ مسلمان نے بولا ہوگا ہاں چلو ہم مغرب میں آتے، ایک مرتبہ بھی آیا کیا؟ اللہ معاف فرمائے. سوچو یہ ڈفرنس کیوں ہے زندگیوں میں، یہ فرق کیوں آ گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نام کا تو مسلمان ہوا، آج تک اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا ہی نہیں. پہچانا جیسے اس بیٹے نے اپنے باپ کو نہیں پہچانا، آج یہ مسلمان بچے سے بچپن سے بڈھا ہو کر مر جا رہا، اپنے خدا کو پہچان رہا کیا؟ نہیں پہچانا. بچہ تھا اس کو بھوک لگتی تھی کہ ماں کا دودھ پی کر اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، تو اس کا یقین بنا مجھ کو میری ماں پال رہی. جی یہی خیال بنا مجھ کو میری ماں پال رہی. اور بڑا ہوا ماں کا دودھ چھوٹ گیا، وہ سوجھ بوجھ آئی تو دیکھا ابا محنت مزدوری کرتے کما کر لاتے کھلاتے پلاتے، تو یقین بنا کہ مجھ کو میرے ابا پال رہے. یہ یقین بنا نا. اور بولو نا اللہ کے بندے سو رہے کیا؟ منہ سے بولو. کیا یقین بنا؟ مجھ کو میرے ابا پال رہے. جب اور بڑھیں گے کماسود بنے، جگہ چھٹے نہیں رہے. یہ بھی بڑا ہمارا پرابلم ہے. امت کا 50% نوجوان جگہ چھٹا ہے، محنت سے مقصد اچھا رہا اور کماسود بنے. تب کیا یقین بنا؟ میں میرے کو اور بولنا بھائی نہیں بول رہا، سمجھ نہیں آ رہا. میں میرے کو میں پال رہا ہوں، میں میرے کو ابرار میں میرے کو میں پال رہا ہوں. بولے میں چل گیا تو کیا ہوگا؟ پورا گھر مجھ پر چلتا نا. جی 3 دن جانے کو تیار نہیں. بولے میں چل گیا تو کیا ہوگا؟ سب پورا میرے چل. اور مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مر گیا تو کون چلا رہا گھر؟ پھر قبر میں سے چلا رہا. جی بولتا کیا میں ہی کر رہا، اللہ کو بھول کر اپنی بات میں کر رہا. بڑھاپا آ گیا، ناتواں ہو گئے، عاجز ہو گئے، اب اولاد کما کر لا رہی. اب کیا یقین بنا؟ اولاد پال رہی. پہلا یقین بنا ماں پال رہی، دوسرا یقین بنا باپ پال رہا، تیسرا یقین بنا میں میرے کو میں پال رہا، چوتھا یقین بنا اولاد پال رہی. اسی ادھیڑ بن میں تھے. ملک الموت آئے، بہت ہو گیا ذرا چل اب نکل، گچھنڈی پکڑ لے کر کے چلے گئے. آئی حیات لائی قضا، لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی چلے. مر گیا اللہ پال رہے، یقین بنا. اور بولو نا اب ملک الموت آ رہے، مر ربو کا آئیں گے نا قبر میں، سوال ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ مر ربو کا، بتا تیرا رب کون؟ کیا جواب دے گئے؟ میرا رب اللہ ہے، مجھ کو اللہ پا رہے. یہ تو یقین بنا ہی نہیں نا. تب کہاں سے جواب دے گا ربی اللہ؟ جواب دے گا
اور جواب نہیں دیا، پھر ٹھشم ٹھشم میں پھر یہ قبر جہنم کا گڑھا بنائی جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، میں بولنے کا انداز ایسا ہے، ورنہ یہ باتیں ہنسنے کی نہیں ہیں، یہ باتیں خون کے آنسو رونے کی۔ جب اس بندے کو، اس بندی کو، اس عبداللہ کو، اس عبد الرحمن کو، اس عابدہ کو، اس زاہدہ کو، اس ساجد ساجدہ کو، صالح صالحہ کو اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کیوں کرے گا؟ نماز کیوں پڑھے گا؟ روزہ کیوں رکھے گا؟ تو اس لیے سب سے پہلا تقاضا بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہونا ہے۔ بندے نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا کہ میں میرے کو نہیں پال رہا، اللہ پال رہا ہے، بھائی نہیں پال رہا ہے، اللہ پال رہا ہے، ماں نہیں پال رہی، اللہ پال رہا ہے، باپ نہیں پال رہا، اللہ پال رہا ہے، یہ معرفت حاصل ہو۔ اسی لیے امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، میں نے انسانوں جناتوں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، پہلے مجھ کو پہچانے تو صحیح، بعد میں میری عبادت کریں گے، پہچانی نہیں تو عبادت کہاں سے کریں؟ اور معرفت کہاں سے پیدا ہوگی؟ پھر چلو اس بچے کے اور اس کے ابا کے واقعے کی طرف، باپ باپ تھا، بیٹا بیٹا تھا، لیکن نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا، نہ بیٹا باپ کو پہچان رہا، معرفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہچان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ ایک پہچان کرانے والے سے ہوئی، ایک پہچان کرانے والے سے ہوئی۔ جو انکل تھا نا وہ پہچان کرانے والا تھا، اس نے بدلا یار بیٹا یہی تیرے ابا ہے، اچھا یہی میرے ابا ہے۔ تو پہچان جو ہوئی وہ پہچان کرانے والے سے ہوئی۔ معلوم ہوا انسانی زندگی کی ضرورت تھی کہ انسان کا اور خالق کا رشتہ استوار ہو، انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ اس ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر علاقے میں انبیاء علیہ السلام آئے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، مجتہدین، یہ وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں گئے اور اللہ کے دین کی نشر اشاعت کی۔ خود اس دیش میں جو اسلام جو آیا ہے وہ صوفی سنتوں کے ذریعے سے آیا۔ ہم سلطان الہند کس کو کہتے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں سلطان الہند کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ذات کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا، معرفت کرائی۔ 90 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، مقام سنجر سے چلے ہیں اور اجمیر تشریف لائے، 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور سن لو، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اور آپ جو خاندانی مسلمان ہیں، ہم اور آپ اسلام کے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ لے کر اپنے گھر بیٹھ جانا، ہم ذمہ دار ہیں۔ زمیندار نہیں کہہ رہا ہوں، ذمہ دار، ہمارے بارے ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ ہمارے بعد قیامت تک آنے والوں کو یہ پہنچے۔ جب یہ ہوگا، بندوں کی معرفت حاصل ہوگی، تب کہیں جا کر عبادت پر نمبر آئے گا۔ ایک آخری بات اور کہہ دوں کہ مقصد تو معرفت تھا، مقصد تو معرفت تھی۔ جیسے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ بندے اللہ کو پہچانیں، لیکن اس کے لیے عبادت والا راستہ کیوں رکھا گیا؟ عبادت کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوگی، عبادت والا ہی راستہ کیوں رکھا گیا؟ ضرورت تھی۔ قیامت تک آنے والے بے عقیدہ، بد عقیدہ، غلط عقیدہ لوگوں کے ذہنوں کی واشنگ کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ بتلایا جائے کہ اللہ کی معرفت جو حاصل ہوگی وہ عبادت کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگی۔
ابھی آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آج آپ کو معلوم ہوگا کہ آج امت میں ایک بہت بڑا بھولا بھالا عوام کا طبقہ تو وہ ہے جس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے. نام تو نے بس رکھ لیا یا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. ایک تو وہ ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج بہت سارے امت میں ایسے بد عقیدہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی چولا اپنا کر کے اسلامی حلیے اپنا کر کے اسلام کو وہ بدنام کیا، اسلام کو تخت و تاراج کیا. آپ دیکھیے کتنے سارے مزارات کے مجاورین ہیں. آپ اس کو مجاور کہتے ہیں، مجاور صحیح نہیں، مجاور صحیح ہے. کتنے ایسے مزارات کے مجاورین ہیں، کتنے ایسے بابا گری والے ہیں، مزارات کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. آپ جا کر دیکھو ان کی زندگی میں نماز ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم تو مجھ کو تو معلوم ہے. جی میں تو کتنے بزرگوں کی مزارات پر گیا ہوں ایصال ثواب کرنے کے لیے، دیکھا چلم ہو رہا ہے. جی پوری فضا چلم کی بدبو سے مہک رہی ہے. بابا کی قبر، بابا کی مزار میں تو وہ مہک رہی اگربتی، لیکن باہر کا ماحول چلم سے بھرا پڑا ہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ نہیں. میں نے کسی بزرگ کے حوالے سے واقعہ سنایا تھا کہ کسی بزرگ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے وہ نماز وغیرہ کچھ نہیں پڑھتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا نماز وغیرہ پڑھا کرو. جی تم اپنے آپ کو بابا کہتے ہو، یہ کہتے ہو، صوفی کہتے ہو، منش کہتے ہو، جی نماز وغیرہ پڑھا کرو. ہاں بولے ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. جی ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. جیسے بہت سارے لوگ بولے داڑھی دل میں، ہمارے داڑھی جو ہے ہمارے دل میں، داڑھی یہاں پر نہیں بھی رکھ کر، ہمارے دل میں تو داڑھی ہے نا. جی یہاں پر مطلب توڑ ڈال سے 32 سب توڑ ڈال، بول دانت ہمارے دل میں. کھانے وہاں سے دانت تو ہونا، اور داڑھی بولے ہمارے دل میں. یہ اسلام کا مذاق ہے. تو بولے ہم پہنچے ہوئے لوگ، ہم تو نماز وزا نہیں بھی کرے تو سب چلتا. نبی کو تو معاف نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے دم میں دم رہے. نبی کو تو اس وقت تک، اور نبی کا عمل یہ ہے، نبی مرض الموت میں مبتلا ہے. جی سخت و سرد، گرد و سرد کا عالم یہ ہے کہ وَعَلَيْهِ عَصَابَةٌ دَسَمَةٌ، سر کے اوپر چکنی پٹی بندھی ہوئی، یہ سر کی تکلیف. بخار کما ہوا کو رجلان، اتنا بخار جتنا 2 لوگ بخار ہوتا ہے. بدن کی کمزوری، نقاہت کا یہ حال ہے کہ آپ سیدھے سے کھڑے بھی نہیں رہ سکتے. جی 2 لوگوں سے حضرت علی اور حضرت عباس کے ذریعے سے آپ اس مسجد میں آئے ہیں، اس حال میں کہ آپ کے پائے مبارک گھسٹ رہے ہیں. اس حال میں آ کر نبی نے مسجد نماز ادا کی. نبی کو تو اس وقت نماز معاف تھی، اور تم اتنے پہنچے لے نماز معاف ہو گئی. یہی میں نے کہا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو کسی نے بزرگ سے کہا، بولے حضرت کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں نماز پڑھا کرو تو بولے ہم پہنچے لے، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ جو بول رہے ہم پہنچے لے ہیں، پہنچے سمجھ نہیں آ رہا. اور بولے صحیح بول رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں صحیح بھائی. بولے حضرت کیسے کیا؟ اور بولے پہنچے ہوئے نہیں، جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. جی نہیں سمجھے، پہنچے ہوئے نہیں جہنم میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اب لکھ کر گھوم رہے KGN. واٹ از فل فارم KGN؟ خواجہ غریب نواز؟ نہیں خواجہ غریب نواز نہیں، KGN. کہاں گئی نماز؟ کہاں جی گئی نماز؟ کہاں گئی نماز؟ یہ تم کو یاد دلا رہا. اللہ معاف فرمائے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ ضرورت تھی انسانیت کی ضلالت سے ہدایت کی طرف آنے کی. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ میری معرفت والا جو راستہ ہے وہ تو عبادت کے ذریعے سے ہی طے ہوگا. صرف دعوے سے، صرف جھبے قطبے سے، اس سے نہیں. عمل ہے عرص ہستی میں، عمل ہی سے تو سب کچھ. باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ بنے گا. اللہ تعالیٰ مگی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.